لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأفتح التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه السلام: إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، میں نے جن کلمات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قربانی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، میں شر و فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ میں اپنے رسول کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. عزیزان محترم، ان کلمات کے ذیل میں میرا موضوع ہے قربانی امام حسین علیہ السلام اور شریعت کی حفاظت. میں اپنے موضوع کے ذیل میں عرض کر دوں کہ جن مقاصد کے لیے رسول اسلام کو مبعوث رسالت کیا گیا تھا، انہی مقاصد کو بچانے کے لیے، انہی مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دی. کہ لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ اگر رسول اسلام کی بعثت نہ ہوتی، اگر رسول اسلام شریعت لے کر نہ آئے ہوتے تو عرب کے بدوؤں کو انسان بن کر جینے کا سلیقہ نہ آتا. اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی نہ دی ہوتی تو یہ شریعت وہیں پر ختم ہو گئی ہوتی اور آج عرب کے بدوؤں کو انسان بنانے والی شریعت کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. عزیزان محترم، میں اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کر دوں کہ ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے. وہ دونوں راستے سے گزر رہے تھے، پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے. انہی پہاڑ کے درمیان سے ایک ٹرین کی پٹری کا بھی گزر تھا. وہ دونوں آگے گئے، انہوں نے پتھروں کی آواز سنی. وہ دونوں آگے گئے، کیا دیکھا کہ کچھ ڈاکو ہیں کہ جو پتھروں کو کاٹ کے ٹرین کے راستے پر رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ٹرین پتھروں سے ٹکرا جائے اور ہم اس سے مال و اسباب لوٹ سکیں. اب ان باپ اور بیٹے کے پاس ٹرین روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. باپ نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو، میں ٹرین کے سامنے آ جاؤں گا، میری جان چلی جائے گی لیکن ٹرین روک دی جائے گی. اب جیسے ہی ٹرین روکی جائے تم ان لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دینا. اب باپ ٹرین کے سامنے آ گیا، اس نے اپنی جان دے دی. اب جیسے ہی ٹرین روکی گئی، اب لوگ اس کے باپ کو برا بھلا کہنے لگے کہ عجیب انسان تھا، اس نے ہمارا وقت برباد کر دیا. اگر اسے جان دینی ہی تھی تو کسی ندی میں کود جاتا یا کہیں اور جا کے جان دے دیتا. اب بیٹا آگے بڑھا، ان پتھروں کو دکھایا جو ڈاکوؤں نے راستے میں رکھے ہوئے تھے. ان پتھروں کو دکھا کر اس خطرے سے آگاہ کیا. اب ابھی تک جو اس کے باپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے اب اس کی تعریف کرنے لگے. ارے یہ تو بہت اچھا انسان تھا،
اس نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ بس عزیزان محترم، اسلام کا بھی یہی حال تھا۔ اسلام کا قافلہ روا دوا تھا، سامنے یزید جیسا ایک ڈاکو آ گیا تھا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا، اور امام سجاد علیہ السلام نے کوفہ اور شام جا کر، جس وقت امام حسین علیہ السلام کو باغی اور خارجی کہا جا رہا تھا، اس وقت امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کا اعلان کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے شریعت کی حفاظت کے لیے قربانی نہ دی ہوتی تو نماز جمعہ بدھ کو ہوتی۔ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے نہ دی ہوتی تو نماز جمعہ بدھ کو ہوتی۔ ایک مولوی صاحب اپنا ایک پیر اٹھا کر نماز پڑھا رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنا ایک پیر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو کہا اس پیر پر نجس چھینٹیں پڑ گئی تھی، اس لیے اس پیر کو اٹھائے رکھا۔ عزیزان محترم، اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے شریعت کی حفاظت کے لیے قربانی نہ دی ہوتی تو اسی کا نام اسلام ہوتا۔ افغانستان میں ایک جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے روک کر پوچھا میت مرد کی ہے یا عورت کی؟ کہا مرد کی۔ چہرہ کھلوایا، دیکھا داڑھی مڑی ہوئی ہے، کہا اس کے پہلے 20 کوڑے مارو، اس لیے کہ اس کی داڑھی مڑی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی شریعت کی حفاظت کے لیے نہ ہوتی تو اسی کا نام اسلام ہوتا۔ صلوات پڑھنے پر محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا کیونکہ دورے کی مجلس بھی ہے اور نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، 10 محرم کو جب حسین کے قافلے میں کوئی اصحاب و انصار نہ رہا، امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب و انصار عزیز و اقربا شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ امام حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب خدا حافظ، اے ام کلثوم خدا حافظ۔ امام حسین علیہ السلام مقتل میں آئے اور جنگ کرتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں لعینو تم نے میرے عباس کو مارا، اے لعینو تم نے میرے علی اکبر کو مارا، اے لعینو تم نے تو حد کر دی، تم نے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ ارے جنگ کرتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ ارے لاشوں پہ لاش لا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس۔ ارے سر کو جھکا دو خنجر بیدار کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ بس اتنا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا۔ ارے باقی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی میرے مظلوم امام پر تیروں سے وار کر رہا تھا، کوئی تلواروں سے وار کر رہا تھا۔ ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں بھرے ہوئے پتھر میرے مظلوم امام پر مار رہا تھا۔ میرا مظلوم امام دین پر سنبھل نہ سکا، دین سے زمین کی طرف تشریف لایا۔ نہیں ازادہ رو، بلکہ ہمارا آخری امام زیارت ناحیہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ سلام حجت امجد پر، کہ جس کا لاشا نہ دین پر تھا نہ زمین پر۔ عزیزان محترم، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں بس اتنا فرق تھا کہ حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ شبر گند خنجر لے کے آگے بڑھا، سروتر میں جدائی کی فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔